شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے اللہ کریم کا پاک کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، وحفظا من کل شیطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے۔ دحورا ولهم عذاب واصب، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری؟ اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے۔ وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، یوں کہ ذلیل ہو کے، تو وہ ایک ہی جھڑک ہے جبھی وہ دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، هذا يوم الفصل الذي كنتم به
تكذبون یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے۔ 10 محرم کی تاریخ اور دن جمعہ کا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین اسلام پر یوں بولیے کہ اپنی پہرے داری کا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے مبارک خاندان کا، ان کی جانوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا زبردست انداز اختیار کیا کہ جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک درس، ایک کیریکولم، ایک نصاب، ایک ضابطۂ حیات اور ایک زندگی گزارنے کا خوبصورت اور بہترین انداز اس سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت طہار کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی یہ جو اچھے انداز ہیں جس میں یاد خدا ہے، جس میں ذکر اللہ ہے، جس میں نماز ہے، جس میں استقامت علی الدین ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر استقامت ہے، جس میں صبر ہے، جس میں راضی بالرضا رہنا ہے، اور جس کے اندر یوں بولیے کہ اپنے حواس کو بھی قائم اور دائم رکھتے ہوئے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوبصورت انداز اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، ظلم و جبر کی اگر داستانوں کو دیکھا جائے تو یہ تاریخ کے اندر کئی داستانیں اس کی ملتی ہیں، لیکن یوں بولیے کہ ان کا کوئی خاص تذکرہ ابھی باقی نہیں ہے، ان کی کوئی یاد باقی نہیں ہے۔ یہ میدان کربلا کے اندر شہدائے کربلا کی قربانیاں اور اہل بیت نبوت کی جو یہ قربانیوں کی اور ان کے اوپر ظلم کی جو ایک داستان ہے، یہ خالی ایک سانحہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سانحے اور واقعے اور ظلم کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک پورا انداز اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہم نے رکھا ہے درس کربلا۔ اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مبلغین دعوت اسلامی سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ عمر بھائی سے آئیے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علیہ وآلہ، 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 صلوا علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ أطفي بها حر الوباء الحاتمة، لي خمسة أطفي بها، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، لي خمسة أطفي بها، لي خمسة أطفي بها حر الوباء
المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ غرار ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے یہ گھرانہ وراء الورا واللہ واللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اور لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے پھول مل کے میرے چمن کے پھول مل کے میرے چمن کے لب پہ تذکرے پنجتن کے پھول مل کے میرے
کے ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، واللہ نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اور امتی ہوں میں شاہ زمن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری حسین و حسن کا، ہوں بھکاری حسین و حسن کا، میں صدق جاؤں میں ان کی عطا کے صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، ہاں صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، صدق جاؤں صدق جاؤں صدق جاؤں میں ان کی عطا کے صدق جاؤں صدق جاؤں صدق جاؤں صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ، 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 نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، کیونکہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہاں واللہ مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، نیازی ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسن ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسن ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، حضور کی اولاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج پر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر، شہزادیوں پر میں قربان جاؤں۔ اور آپ دیکھیں حافظ صاحب،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقتیں ہیں نقیب بھائی، خالد بھائی. بے شک بے شک. یہ تو وہ ہیں جو گھر والے ہیں، ہاں جن کو قرآن گھر والا کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج، اور سبحان اللہ سیدہ مخدومہ کائنات کے پیارے راج جدارے جناب امام حسن، امام حسین، سبحان اللہ. اور کرم سے جو بات ہے نا آپ سب، یہاں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرم کی بات ہے. بے شک بے شک بے شک. کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو حضور نے خود اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا ہے. بے شک. میں قربان جاؤں، یعنی کیا یہ کرم کی کیا بہار ہے. سلمان منا اہل البیت. اہل البیت، سبحان اللہ. یہ کرم کی کیا بہار ہے، اور یہ شفقت کا کیا انداز ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کا کیا ہی کمال ہے کہ جن کو اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کے، بول کر کے شامل فرمایا ہے. اور صحابہ کی عظمت کو بھی سبحان اللہ سلام ہے. اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت اطہار کی مبارک جو ہے وہ مزاروں پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. درس کربلا یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. نقیب بھائی سے میں چاہوں گا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ اس عنوان کو لے کر کے چلیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح کے کئی واقعات جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے تاریخ اسلام کے دامن میں موجود ہیں. یہ صرف واقعے کی حیثیت سے پڑھنا سننا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے ہمارے لیے سبق کیا حاصل ہو رہا ہے، درس کیا ملتا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ یوں ذکر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ آیت مقدسہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اس کا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہونا چاہیے. بلکہ قرآن پاک کو دیکھیں تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جان کو بیچ دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. واہ واہ واہ. اب یہاں اس پہ مفسرین نے مختلف باتیں ذکر کی. ایک بات یہ بھی کہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ کو ایک جگہ اونگ آئی سواری کی حالت میں. آپ اونگ سے بیدار ہوئے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. 2-3 مرتبہ یوں ہی ہوا تو امام زادہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پوچھا کہ ابا جان یہ بار بار آپ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اونگ کی حالت میں یہ دیکھا کہ ایک گھوڑے پہ سوار شخص کہہ رہا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کے قریب آ رہی ہے. اللہ اکبر. تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شہادت کا وقت آن پہنچا ہے. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو فرمایا ہم حق پہ ہیں. تو آپ اپنے والد سے عرض کرنے لگے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اپنی جان حق کے لیے قربان کرنے پہ راضی ہیں. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اب پورے سفر کو دیکھیں، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، ہر مقام پہ جہاں جہاں بھی آپ کی سواری رکتی ہے، قافلے نے پڑاؤ کیا، آپ کے خطبات کو پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ کے تمام رفقا میں، چاہے
حضرت امام حسین ہوں، آپ کے بیٹے ہوں، آپ کی ہمشیرہ ہوں، تمام کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ دین پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اور اس آیت کی عملی تفسیر تھے جس میں رب نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ کیا بات! اب وہ جب ڈٹ گئے ہیں اور اتنے مظالم سامنے فوج ہے، سمجھیں کہ پتہ ہے شہادت ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس طرح رب کے دین پہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے مددگار ہیں۔ مدد کیسی کی؟ کربلا کے اندر اللہ نے کہ آپ کے رفقا میں، آپ میں استقامت کا وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ سب کچھ قربان کر کے بھی امام حسین اللہ کی رضا کی خاطر ڈٹے رہے، بلکہ یوں کہا، قربانی جب پیش کر دی ہے، البدایہ والنہایہ میں آپ کے الفاظ یوں ہیں کہ یا اللہ اگر تو کسی طرح راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا پہ راضی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی استقامت سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، بالکل درست فرمایا۔ جینا مرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، میں قربان جاؤں۔ بڑا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ جو ہے وہ اہل بیت طہار کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ میں قرآن مجید کی آیات کو بھی جو ہے وہ لیا، اور ساتھ میں اس کو کنکلوژن بھی کیا اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بعض اوقات چیزیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، حالات کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے دین اسلام کی واضح تعلیمات موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو صرف نظر کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، جبکہ عمل کرنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی کربلا کے اندر ہمیں یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے عمل نہیں کرتے اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے سمجھنے سیکھنے کے لیے جو بات ابھی جس کو ہم لے کے زندگی میں شامل کریں وہ پہلوؤں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ استقامت علی الدین، دین کے احکامات پر عمل اور دین کی تعلیمات کے اوپر استقامت، یہ غیر متزلزل ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ حافظ صاحب، یہ کسی نے جو ہے وہ نکاح کا ایک معاملہ کرنا تھا، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی حق مہر رکھنا ہے 5,000 روپے۔ اچھا، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، اور کم سے کم کی تو تعیین ہے، زیادہ سے زیادہ کی تعیین نہیں ہے، یعنی کم سے کم بیان کر دیا گیا ہے اتنا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اگر آپ آج کل کے حساب میں دیکھیں تو یہ 2 تولے 7.5 ماشی چاندی بنتی ہے، اور اس کی اگر آپ قیمت دیکھیں تو اس وقت جب ہم نے یہ ایک کیلکولیشن کی تھی تو 7,000 سم تھنگ تھا، یعنی 7,000 کچھ روپے کچھ اس طرح کر کے تھا۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں اس سے کم تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو برادری کا اصول ہے، ہم نے تو یہی رکھنا ہے۔ میں نے کہا بندگان خدا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جو ہے دین اسلام کا مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ ہماری باؤنڈری ہے، یہ ہماری حد ہے، یہ ہم نہیں پھلانگ سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو اصول یہی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری جو ہے نا وہ ہمشیرہ کا جو ہے نا وہ 4 سال پہلے شادی ہوئی، ان کا بھی اتنا تھا، فلاں کا اس طرح ہوا، اس وقت اتنا تھا، اس وقت بھی 5,000 ہی تھا۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، یہ حق مہر کسی زمانے میں 2,000 روپیہ بھی 2,500 روپیہ بھی رہا ہے، اور کسی زمانے میں 32 روپے بھی رہا ہے۔ ٹھیک صحیح۔ تو ابھی جس وقت میں ہم موجود ہیں، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا ہے استقبال ہے، ابھی یہ نہیں ہو سکتا۔
تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے بزرگ نہیں مانیں گے، یعنی آپ حساب لگائیں آفیسر، ہمارے بزرگ نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، میری ان سے بات کروا دیں، جو آپ کے خاندان کے بڑے ہیں، میری ان سے بات کروائیں۔ ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی ادھر سے شروع کیا، جی ہماری فلانی بیٹی کا اتنے سال پہلے ہوا تو یوں تھا، فلان کا یوں ہوا۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا نا، تو اب اس کو آپ یوں دیکھیں گے، یوں ہے۔ ان کو میں نے ساری جو ہے نا وہ جو پہلے تقریر ان کو سنائی تھی، وہ ساری وہ فون پر جو بابا جی تھے ان کو میں نے وہ سنائی۔ تو بہرحال پھر وہ لوگ اس پر تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم 10,000 روپے رکھ لیتے ہیں، یہ مہربانی، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حافظ صاحب کہ وہ جو بات فرسٹ جو ہے وہ سٹیپ پر ہی کلک ہو جانی چاہیے تھی جی، اس پر آنے کے لیے اتنی پسو پیش کرنے کے بعد آئے تو کیا آئے۔ ہمارا تو انداز بیسیکلی تو مسلمان یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے، یہ ہماری حد ہے، اس سے ہم نے کراس نہیں کرنا، تو ادھر پھر ہمیں رک جانا چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھیں آپ سب لوگ رک جاتے ہیں، جی، حد لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے شوٹ۔ کئی دفعہ یہ ہم نے دیکھا ہے جگہوں پر کیا لکھا ہوتا ہے، شوٹ، نیچے اردو عبارت لکھی ہوتی ہے خلاف ورزی کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ کوئی بندہ نہیں جاتا قریب، بھول کے بھی نہیں جاتا ہے نا، بھول کے آ گیا، بھول کے بھی نہیں آتا۔ ہم مچھ جیل کا وزٹ کر رہے تھے، تو مچھ جیل کے جو پھانسی جن کو ہو جاتی ہے سزا، ان کے ڈیتھ سیل بنے ہوئے تھے، اس کا وہ ایک ایریا جو ہے وہ الگ سے تھا۔ پہلے ہم وہاں گئے، وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ہم جو پھانسی گھاٹ کی طرف جانا تھا تو وہ پھر ایک دوسرے راستے سے ہم نے جو ہے وہ جانا تھا، یعنی پہلے ہم گئے پھر واپس آئے، پھر وہ سرکل 1 جو ہے وہ جگہ کہلاتی تھی۔ تو وہاں کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بتایا کہ یہاں پر اگر کوئی، یہ سرکل 1 جہاں ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی قیدی اس جگہ پر آ جائے گا تو ٹاور پر موجود جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں یہ اس کو گولی مار دیں گے، بغیر وارن کیے اسے کیا کر دیں گے، گولی مار دیں گے۔ یہاں قیدی ویسے تو پہنچ نہیں سکتا تھا وہاں پر، جتنا وہ سیکیور، جتنی وہاں مطلب وہ ہے جیل کی جو قید ہے اور اس کے جو حفاظی انتظامات ہیں وہی بڑے سخت ہیں، انبریکیبل ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی طریقے سے چلا بھی جائے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے صرف یہ ہے کہ اوپر سے گولی مار دیں گے اس کو۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں حد ہو اس کی تو ہم پابندی کریں، اور جو اللہ رسول کی حد ہو اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ سب میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بالکل، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہمیں اسلام، دین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہی کی پاسداری کا درس دیتی ہیں۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے، جو اس کی ابتدا اور اس کا جو سبب ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک یہی ہے شریعت کی پاسداری، دین پر عمل کرنا۔ حضرت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، اس سے رکاوٹ کیا تھی؟ وہی دین اور شریعت، وہی بات کہ میں ایک غلط شخص کے جو کام ہے ان کو میں کیسے صحیح کہہ سکتا ہوں، ان کے اندر کیسے، ہاں جی، ایک بد کردار، بد لحاظ اور بد مزاج شخص کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بالکل، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا ہے ہاتھ نہیں دیا، بالکل میں قربان جاؤں اللہ۔ بالکل ایسے یہ سب، اور یہ جو چیز ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے شریعت ہے، ورنہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے آپ دیکھیے انہوں نے تخت و تاج، مال، دولت، دنیا، منصب، عہدہ، یہ ساری کی ساری چیزوں کی پیشکش بھی تھی اور لوگوں نے اس کو لے بھی لیا۔ تو یہ سب کا سب یہ انداز اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ بتا رہا ہے سب سے پہلے دین اور شریعت ہے۔ جب بات نبی پاک علیہ السلام کے دین کی آ جائے تو پھر بندے کو اپنا سر جھکا لینا چاہیے کہ جب شریعت کی بات ہے سو اب وہ رواج، وہ رسم، وہ طریقہ، وہ برادری، وہ یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمانہ جاہلیت کی جو باتیں تھیں نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، فرمایا آج میں ان سب کو روند رہا ہوں اپنے قدموں تلے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ درس دے کر گئے، یہ بتا کر گئے کہ یہ جو جتنے معاملات ہیں یہ اس طرح کے جو دین اور شریعت کے خلاف ہیں ان کی طرف نہیں جانا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان قربان کر کے اپنے رفقا کی جانوں کا، اپنے گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ سب سے پہلے دین اور شریعت ہے اور اس کے بعد پھر ساری کی ساری چیزیں ہیں۔
اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدود ہیں، قیود ہیں، احکام ہیں، تو یہ فالو کرنے کے لیے ہیں، تو ہمیں ان کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے، اور ان پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ درس کربلا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادری بعد میں، رواج بعد میں، طریقہ بعد میں، سلیقہ بعد میں، ہمارے جو ہے نا وہ یوں ہی ہوتا ہے خاندان میں، یہ بھی سارا کیا ہے؟ یہ بعد میں ہے۔ یہ دین اسلام کی چھتری کے نیچے اگر آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، سبحان اللہ، بالکل آپ اس کو فالو کریں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، یعنی یہ برادری ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، محلہ ہے، یہ یوں ہی ہے، ہم نے یوں ہی کرنا ہے، ہم کرتے آ رہے ہیں، تو کرتے آ رہے ہیں غلط کام اگر 10 مرتبہ پہلے کر لیا تو 11ویں دفعہ ضرور کرنا ہے، اب ابھی چھوڑ دیں اس کو، پچھلی کی تلافی کر لیں، اس کی معافی مانگیں اس کی بھی، اور اب کیا کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی جو ہے وہ کربلا کا یہ جتنا سانحہ ہوا ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس میں جو ادب جنہوں نے کیا ہے ان کی ادب کو بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بڑی برکتیں پائی ہیں، کیا فرمائیں گے اس میں؟ واہ، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت نہایت بلند، عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اسی بات کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ جو موجود تھے ان کے سامنے اپنے نانا جان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ آپ سے وہ گزشتہ بات ہوئی کہ لوگ مال و دولت کی لالچ میں یزید کے ساتھ ہو گئے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حال تھا وہ اپنے نانا جان کی سنت کو میدان کربلا میں بھی ادا کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے جی تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت ساری پیشکش کی گئی ہیں۔ جی شادی کی پیشکش کی گئی ہے، دولت کی پیشکش کی گئی ہے، حکومت کی بھی پیشکش کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایک شہر میں ایسے حاکم مقرر کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہی بات بتائی کہ میں رب العالمین جل وعلا کی طرف سے معمور ہوں، رب کے حکم سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اس نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو میرا مقام اور جو میرا مرتبہ ہے وہ چند سکوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے کاز کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک کا میں پابند ہوں کہ وہ میں نے پہنچانا ہے جو رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمایا ہے۔ اور اب اس دین کی بقا کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ اگر آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو دیکھیں اور ان کی شان و عظمت کو دیکھیں تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان کی کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں، منظر ذرا دیکھیے کہ اطراف و اکناف عالم سے، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ اب حج کے لیے آ رہے ہیں مکہ پاک، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کو چھوڑ کر جب نکل رہے ہیں تو ایک بڑا زبردست سینیریو امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں انہوں نے بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر حاجیوں کے لیے سعی کا ایک میدان، ایک جگہ مقرر ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، تو حسین تقدیر تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے مکے سے کربلا تک وسیع میدان موجود ہے، تم نے دین کی حفاظت کے لیے یہ سعی کرنی ہے، اس کو اپنانا ہے۔ حاجی اگر زمزم پئیں تو تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر شربت دیدار پلایا جائے، پیو گے تو خوب سیراب ہو کر پیو گے۔ حاجی بقر عید کی 10ویں کو مکے میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے تو تم محرم کی 10ویں کو کربلا کے میدان میں اپنے گود کے پالوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حاجیوں نے مکہ کی راہ میں مال صرف کیا، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر بھر کی کمائی لٹا دو گے۔ حاجیوں کے لیے مکے میں تاجروں نے بازار کھولا ہے، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطر اپنی دکانیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں، وہاں تم جانیں بیچو گے۔
یہاں حاجی خرید و فروخت کو آتے ہیں، تمہاری دکانوں پر تمہارا پیارا دوست جلوہ فرما ہوگا، جو پہلے ہی ارشاد فرما چکا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لیے ہیں۔ یہاں ایک بڑا زبردست شعر بیان کیا گیا جو سارے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ گھر والے ہیں جن کو طرح طرح کا لالچ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سودے پر راضی ہیں جو رب العالمین جل وعلا کے حضور ہو چکا ہے، جہاں اپنی جانیں بیچی جا چکی ہیں اس بات پر کہ ہم جان تو دے دیں گے لیکن نبی کی شریعت سے، نبی کے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہی بات وہ ہے کہ دنیا کا کتنا سرمایہ سامنے آ جائے بندہ اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات میں بھی جس نے امام علی مقام کا ادب کیا تھا، اس گھرانے کے ادب کرنے سے، بلکہ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے اور یوں سمجھیں کہ سگی بیٹی کے سگے بیٹے، بالکل قریب کا رشتہ۔ آج تک بھی سلمان بھائی آل محمد کے جو افراد موجود ہیں جو خون رسول ہیں، بندہ ان کا ادب کرتا ہے تو دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس ادب کی برکتیں دیکھتا ہے۔ تو یہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب عبداللہ ابن متی نے نبی پاک علیہ السلام کے اس شہزادے سے ملاقات کی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے ہیں مکے سے، عبداللہ ابن متی آتے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں سے گزر رہے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ذرا ہماری جھوپڑی میں بھی تشریف، ذرا ہماری طرف بھی نگاہ فرما لیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے کنویں کا پانی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ کھارا ہے، ہماری کھیتی کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی سے تھوڑا سا نوش فرماتے ہیں اور پھر اسی میں سے کلی کر کے جو اس برتن میں پانی لایا گیا تھا اسی برتن میں ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس پانی کو واپس جا کر کنویں میں ڈال دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلے ہوئے اس پانی کی یہ برکت ظاہر ہوتی ہے کہ جب برتن میں لے کر وہ پانی کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اقدس ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا جو تسلسل ہے وہ اس امت میں جو اولیاء کو فیضان نبوت کے طور پر ملتا ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے اور آپ کی سیرت سے اس سارے ہی سفر میں جھلکتا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منہ سے نکالا ہوا پانی جب ان کے کنویں میں ڈالا گیا حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کھاری کنواں اس پانی کے جاتے ہی فوراً میٹھا ہو گیا۔ اب اس پانی سے جب کھیتی کو سیراب کیا گیا تو اس کی کھیتی میں بھی برکت ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تنہا ذات ہے جو سارے راستے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے فیضان کو ظاہر کر رہی ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر کچھ یزیدی بدبخت جا رہے ہیں اور شور اور غوغا ایک برپا ہے۔ تو ایک شخص جو مذہباً مسلمان نہیں تھا وہ آ کر کہتا ہے کہ کیا لیے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حسین کا سر ہے۔ وہ کچھ پیسے دے کر، کیونکہ امام علی مقام کا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا شہرہ انہوں نے بھی سن رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے میں اس سر اقدس کو تن کے ساتھ نہ پا سکا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تو برائے مہربانی چاہے میری ساری کمائی تم لے لو لیکن میں ایک رات اس سر اقدس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بدمستیوں میں مست تھے، انہوں نے کہا کہ رات تو ہم نے رکنا ہی ہے،
چلو امام کا سر جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے حوالے کرتے ہیں اور خود اس سے خوب مال بٹورتے ہیں۔ وہ شخص ساری رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو مزید جو خون اور گرد اس پر اٹ چکی تھی سارے سفر کی وجہ سے، وہ اسے دور کرتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے خون کو صاف کرتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ رات بھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارتا ہے، ان کے سر اقدس کے ساتھ گزارتا ہے۔ صبح کو کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس ادب کی برکت سے اسے دامن اسلام میں پناہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزیدی واپس لے کر جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سر کے ساتھ جو تن سے جدا ہو چکا ہے، اس سے بھی جو وفا کر رہا ہے، اس سے بھی جو عقیدت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دامن اسلام کو وسیع کرتا چلا جا رہا ہے، اسے دامن اسلام میں جگہ دے رہا ہے۔ اور جو بدبخت اس سر کی بھی بے ادبی کر رہے ہیں، تو وہ اگرچہ دنیا کی ذلیل دولت تو انہوں نے لے لی تھی اس ایک رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اسے دے کر، لیکن جب آگے جا کر انہوں نے اپنی تجارت کے لیے ان تھیلیوں کو کھولا جس میں انہوں نے دولت لی تھی، تو دیکھا کہ وہ ساری کی ساری ٹھیکریاں بن چکی ہیں، بیکار ہو چکی ہیں، چھوٹے سکوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب یہ اپنی قسمت پر افسوس کرتے رہ گئے، لیکن جس نے ادب کی برکت سے اسلام پانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دولت اسلام سے سرفراز فرما دیا۔ سلمان بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا وہ مقام ہے کہ ان کا ادب جس نے سیکھ لیا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 عادتیں اپنی اولاد کی پکی کرو۔ وہ کون سے تھی؟ اس میں سے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، ایک اہل بیت کی محبت تھی، اور دوسری قرآن کی محبت تھی۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یقیناً وہ نبی کی وجہ سے ہی محبت کرتا ہے، وہ قرآن کا بھی ساتھی ہوگا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا بھی ساتھی ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ادب کرنے سے یہ برکتیں جیتے جی نصیب ہو رہی ہیں، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آج بھی آل رسول کا کوئی ادب کرے گا، احترام کرے گا، تو انشاءاللہ یہاں بھی برکتیں دیکھے گا، میدان محشر میں جام کوثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پیے گا، تو وہ برکتیں بھی انشاءاللہ دیکھنے والی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، ادب نے حر کو حر بنا دیا، عاشقوں کی آنکھوں کا کیا بنا دیا؟ تارا بنا دیا۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ آپ دیکھیں، آج لوگ اپنے بچوں کا نام حر رکھتے ہیں اور انہی کے نام پر رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جو بے ادب تھے، آئے ہائے، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تمہیں ذلت ہر دو سرا ملی، اور پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ خاندان اہل بیت کو، خاندان رسول کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو، آقا کریم کے راج دلاروں کو خاک و خون میں تڑپانے والے، یہ دنیا میں بھی برباد ہوئے ہیں، یہ آخرت میں بھی برباد ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کے حصے میں ذلت، بدبختی، رسوائی اور شقاوت ان کے حصے میں آئی ہے،
اور آخرت میں بھی ان کی یہی سزا جو ہے یہ پائیں گے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج بھی جو سادات کرام ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کا ادب اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے۔ کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی میرا نام فرحان علی ہے، میں ضلع نوابشاہ سے بول رہا ہوں اور میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کے لیے اگر نیاز کرتے ہیں، اگر اس کا سامان اگر لے کر کسی غریب کو دے دیا جائے تو کیا نیاز ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بالکل ہو جائے گی، یہ بھی کر لیں آپ، بالکل کریں صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی نیاز کی جائے تو جس انداز پہ آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مرحبا، اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ لوگ کھلا بھی رہے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا انداز ہے، پلا بھی رہے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا انداز ہے۔ میں نے بھی نیاز بنانے کی نیت کی ہوئی ہے، آج اللہ توفیق مجھے دے تو میں بھی بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ صاحب ماشاءاللہ، آپ میں سے نیاز آپ کو تو گھر میں بنتے ہو، آپ گھر والے آپ کے گھر پہ موجود ہیں، ہاں جی، تو بنا لیں گے ماشاءاللہ۔ تو میں تو چونکہ ابھی گھر پہ خود ہی ہوں، اکیلا ہی ہوں، تو ویسے میں نے نیت کی ہوئی ہے ایک دیگچا جو ہے نا وہ۔ ماشاءاللہ، دو آپشن ہیں میرے پاس، ایک تو یہ ہے کہ میں جو ہے وہ حلوہ ہم تیار کریں اور جو ہے نا اس کے لیے اسپیشل قسم کا ایک وہ ہے، ایک یہ ہے آپشن، دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ بریانی بنائی جائے۔ اب دیکھیں اللہ خیر فرمائے، کیا بریانی ہم آپ کو پیش کر دیں گے، دوسرا آپشن پہ آپ عمل کر لیں۔ سبحان اللہ، مرحبا، کیا بات ہے آپ کی۔ جی کال لیتے ہیں۔ ذکر امام حسین بھی ہے اور نیاز امام حسین بھی کریں اور اپنی اولاد کے ساتھ کریں۔ یہ وہ جو ادبو اولادکم علی ہے نا، اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ رکن شورا نے جو ہے جمعہ والے دن بھی فرمایا تھا کہ گھر میں نیاز کا اہتمام، اور جو بچوں کو پسند ہے وہ بنا لیں، جو بڑوں کو پسند ہے وہ بھی بنا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ بنائیں۔ اور ذکر امام حسین بھی کچھ کریں بیٹھ کے۔ اب ہم کیسے کریں؟ سوال یہ ہے، مدنی چینل لے کریں اگر آپ، تو آپ کے ذہن میں سوال ہے، میرے پاس مجھے تو کوئی روایتیں یاد نہیں ہیں۔ امیر اہل سنت کا زبردست رسالہ ہے امام حسین کی کرامات۔ یہ رسالہ آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اسلامک ای بک لائبریری ہے، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ جو ہے نا وہ کر لیں۔ ساتھ میں جو ہے نا وہ گھر پہ آپ خود بیٹھے، بچوں کو بھی بٹھائیں، آپ کے جو آپ کے گھر کے محارم ہیں ان کو جو ہے وہ بٹھائیں، اور بٹھا کر کے وہ جو رسالے میں جو امام حسین کا ذکر لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنائیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اصال ثواب کر دیں، دعا مانگ لیں، تو یہ نیاز والا سلسلہ کار جو ہے نا یہ ہو جائے گا، اور ذکر امام حسین بھی ہو جائے گا۔ اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ پاک کی رحمتوں کا بھی کیا ہو جائے گا؟ نزول ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہاں اب چونکہ بات ایک چل ہی نکلی ہے آپ کے سوال سے، کال سے، تو نیاز کو ضائع بھی نہ کریں۔ جیسے شربت عمومی طور پر جو ہے نا یہ ملتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے لوگ جو ہے وہ سبیل کرتے ہیں۔ شربت مختلف طرح کا شربت ہوتا ہے، دودھ کا شربت ہے، اور اس کے علاوہ بھی سلسلہ کار ہوتا ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ لوگوں کا انداز بڑا نگفتہ بے ہوتا ہے، اور پھر ہلڑ بازی بھی مت مچائیں۔ یہ بھی ہمارا یہ نیاز ہے، اگر لینا ہے، شربت لینا ہے، پینا ہے، تو یہ چھینا جھپٹی کر کے یہ انداز اہل بیت طہار کی تعلیمات میں ہمیں نہیں ملتا، اور نہ یہ وہاں ہے۔ تو ادب سے، احترام سے، اور کیا ہی خوب ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ دوسرے کو ترجیح دے دے، گلاس بھر کے دوسرے کو دے دے۔ ہم نے آپ سب یہ منظر بھی دیکھا، بندہ جناب کھڑا ہے اور آگے کھڑا ہے، اور بڑا زبردست جو ہے نا وہ شربت بنا ہوا ہے، اس میں جناب پستے، بادام، اشرفیاں اور جناب جیلیاں اور یہ وہ چیزیں نظر جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ جگ بھر کے کیا کر رہا ہے، ڈال رہا ہے، اور وہ جو آگے کھڑا ہے نا افسر، وہ گلاس بھر کے پیچھے پکڑاتا جا رہا ہے، ماشاءاللہ، اور وہ خود بھی شربت پی نہیں آیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں وہ یاد رہ گیا۔ آداب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کا بھی ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کالز دیتے ہیں۔ سلمان میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا جی جی چاہوں گا جی کہ جیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کی بات ہوئی، ایسے ہی نیاز امام علی مقام کا بھی ادب کیا جائے۔ ہاں جی، جو چیزیں اللہ والوں سے نسبت پاتی چلی جائے نا،
ان کا خیال ہی رکھنا چاہیے، ان کا ادب ہی کرنا چاہیے۔ اب نیاز کا ادب یہ ہے کہ اس کو گرنے نہ دیا جائے، پیروں میں نہ آئے وہ، اور اس کو تقسیم کرنے والے بھی احتیاط کریں، اور وصول کرنے والے بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی احتیاط کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کچھ کام کرتے ہیں کہ جس سے بے احتیاطی ہوتی ہے تو لوگ نیاز کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا، ایسی بات جی۔ تو ہمیں خود کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو بھی ادب محسوس ہو، اور ان کے دل میں نیاز کے لیے اگر جگہ نہیں ہے تو بنے، اور وہ خود اس طرف آئیں کہ یہ تو برکت والا کام ہے۔ اور برکت ملتی کیسے ہے؟ جب برکت حاصل کرنے والا طریقہ اپنایا جائے۔ مرحبا۔ بعض اوقات شیر کو سوا سے بھی ٹکر جاتا ہے، ادھر سے اس نے آگے کیا، ادھر سے وہ بھی، اس نے زور مار کے پیچھے، تم کھلوتے پنڈوں میں آیا بھائی، تو ٹھہر جا۔ یوں بھی لوگ جو ہے نا بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو زیادہ جلدی ہے۔ تو یہ بد مزاجیاں، بد لحاظیاں، بے مروتیاں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا بنائے، آمین۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ سید افسران نس کر رہا ہوں۔ ایک کلام کی فرمائش کرنا تھی کہ کلام سناتے ہیں آپ اپنی آواز میں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سید ارسلان صاحب کی کال تھی نا یہ؟ جی ماشاء اللہ، شاہ صاحب کیا بات ہے۔ مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں جی۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں نالا فوڈ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ سے عرض سی امام حسین کی منقبت سنائی جائے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ میری سنت کی وہ منقبت ہے نا، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ یہ سنانی ہے آپ نے انشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ رینالا سے آپ نے کال کی، یہ رینالا اوکاڑا کے ساتھ جو ہے نا، یہ لگتا ہے اوکاڑا کے ساتھ رینالا۔ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا آپ سب۔ جی گزر ہوا ہے میرا رینالا، گزر ہوا ہے رینالا۔ رینالا خرد کہلاتا ہے ویسے۔ ہاں جی، رینالا خرد، رینالا خرد جو ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ کوئی اور بھی ہوگا رینالا، بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ طاہر سے عربی حجرہ شاہ مقیم سے عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک کلام کی فرمائش ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ سنا دے کربلا کے جانشانوں کو سلام، آپ کی بہت 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 مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ میرا نام اسماعیل لگا ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ یہ منقبت سنا دیجیے، یا شہید کربلا فریاد ہے۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، اللہ برکت دے جی۔ آپ سے عرض ہے کوئی پنجابی کلام سنائیں، 313 بعد درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیں۔ ملتان سے میسیج ہے، سبحان اللہ۔ ملتان تو پھر آپ صاحب کیا ہے؟ ملتان ہے مدینۃ الاولیاء، مدینۃ الاولیاء ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بڑا پیارا انداز ہے فرمائش کرنے کا بھی، درود پاک کا تحفہ سال ثواب ہے، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ آپ یہ کلام سنا دیجیے گا۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ۔ عبید بھائی ہیں میاں والی سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی میاں والی آئے ہیں؟ بالکل، میں میاں والی آیا ہوں، اور ایک سے زائد دفعہ جو ہے وہ آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کا زبردست مدنی مرکز ہے میاں والی میں، جامع المدینہ ہے۔ کہاں آپ سب؟ میاں والی میں دینی کاموں کی ایک بہار ہے میاں والی میں، الحمدللہ۔ یہ جس زمانے میں میرے پاس تھی نا مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ، اس وقت میں یہ میاں والی گیا ہوں، غالباً 2 دفعہ گیا ہوں۔ بہرحال ایک دفعہ تو 100% مجھے یاد ہے کہ میں، انہیں پتہ نہیں چلا ہوا نا اس وقت، یہ جو اسلام بھی پوچھ رہے ہیں، ممکن۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ذہنی آزمائش سیزن 15 کے کلپ کو دیکھنے کی یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی فرمائشیں آپ کا مدنی چینل پروگرام جو ہے اس میں پوری ہوتی ہیں، ہم اس کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اس کو نکالنا، لانا، کرنا، بنانا، ٹائم ٹیکنگ، یہ جو ہے نا وہ کام ہے۔ 1 منٹ کی ویڈیو آپ کو میں عرض کروں، یہ جو ہم نے زندگی پروگرام کیا ہے نا، یہ تقریباً 40 منٹ کا یہ پروگرام آن ایئر ہوتا رہا ہے۔ اس کی اگر آپ ریکارڈنگ میں جائیں تو 6 گھنٹے اس کی آن کیمرہ ریکارڈنگ میں ہمیں ٹائم لگا۔ یہ وہ ہے جو آن کیمرہ ریکارڈنگ ہے، کتنی 6 گھنٹے،
اس 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں سے کتنا اس میں سے نکالنا ہے؟ 40 منٹ نکالنا ہے اس کے اندر سے. ٹھیک ہے, وہ بعض اوقات ہم نے 2 بھی بنائے ہیں چونکہ ریکارڈ زیادہ کیا اور وہ ہے ریلیونٹ ہے, تو بہرحال یہ اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں. اور پھر اس میں سے بھی اگر کچھ آپ کو نکالنا ہے تو اس کو بھی چینل پر دکھانے کے لیے ایک ٹائم ٹیکنگ کام ہے, تو اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ ہم اس کو فوراً پورا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام حسین میرے حسین تمہیں سلام, یہ سنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں تو 5 دن کا غلام ہوں, انشاءاللہ سناتے ہیں آپ کو جی. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام ریڈی ہے, آئیے سنیے. مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال. مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. با کمال میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا. جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے. مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے. مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال. میں تو پنجتن کا غلام
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل بیت طہار کی غلامی میں ہمیں جینا اور دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا اللہ کریم نصیب فرمائے، آمین۔ عمر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، فرمائشیں عمر بھائی پوری کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پل پلے بھرے رہندے، میں لج پالا دا منگتا ہاں میں لج پالا دا منگتا ہاں میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی، میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے، میرے دل وچ سجن وسدا سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے، نیازی مینوں غم کادا میری نسبت لاسانی، نیازی مینوں غم کادا میری نسبت لاسانی، کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے، کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے، تقدیر
محبت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی رب حسین واسطہ پیارے حسین دا رب حسین واسطہ پیارے حسین دا فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی اور شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے واللہ شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی کنبہ لٹایا جان بھی اپنی نثار کی بے مثلو بے مثال شہادت حسین کی تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی دل میں رچا لے عشق تو زہرا کے لال کا آپ دیکھیں آپ یہ اس شعر کے اس لفظ کے مضمون اور معنی پر غور کریں. ایک ہے آپ سب دل میں بسانا, ایک ہے دل میں کیا کرنا رکھنا, اور ایک ہے دل میں رچا لے. یہ لفظ رچنا کے اندر جو ایک معنی ہے نا, دل میں رچا لے, کیا جی دل میں رچا لے عشق تو زہرا کے لال کا, دل میں رچا لے عشق تو زہرا کے لال کا, دل میں رچا لے
چاہت حسین کی محشر میں رنگ لائے گی چاہت حسین کی محشر میں رنگ لائے گی چاہت حسین کی محروم کیسے ہو بھلا منگتا حسین کا محروم کیسے ہو بھلا منگتا حسین کا خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی بھر بھر کے جھولیاں لیے جاتے ہیں سب گدا مشہور ہے جہاں میں سخاوت حسین کی عطار کی آرزو پوری ہو یا خدا عطار کی آرزو پوری ہو یا خدا اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی جنت میں لے کے جائیں گے الفت حسین کی جنت میں لے کے جائیں گے الفت حسین کی۔ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام امیر السنت کی بہت پیاری لکھی ہوئی منقبت عمر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ پڑھ کے سنائی ہے۔ واپس آتے ہیں پروگرام کے عنوان اور موضوع پر، درس کربلا ہم لے کر کے جو ہے وہ چل رہے تھے، تو میں چاہوں گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو اگر دیکھا جائے تو آپ اور کس بات کو ذکر فرمائیں گے؟ امام حسین اور آپ کے رفقا کو دیکھیں، آپ کے خطوبات کو دیکھیں، آپ کے پورے سفر کو دیکھیں تو سورہ عصر کے یہ مضامین ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پورا سفر کربلا اور آپ کی گفتگو، آپ کے تمام افعال وہ سورہ عصر پہ عمل ہوتے ہوئے ہمیں بخوبی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ عصر کی قسم کو ذکر کیا گیا، محبوب کے زمانے کی قسم کو، پھر فرمایا خسارے سے بچے گا وہ جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی دولت، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت نصیحت کرتے ہیں، حق میں قائم رہنے کی بات کرتے ہیں، نمبر 4 پہ صبر کی۔ جو صبر ہے، ایک تو یہ ہے کہ آزمائشوں پہ صبر، وہ بھی کربلا میں ہے کہ آزمائشیں اور اس پہ صبر۔ پھر ایک صبر یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے رہنا اور نیکیوں پہ ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر کی ایک
تعریف ذکر کی گئی ہے. اگر ہم پورے سفر کو دیکھیں اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو عام طور پہ کمزور صنف شمار کیا جاتا ہے، ہم دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، آپ کے سامنے آپ کے بھتیجوں کو بھی شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، پورا سفر آزمائشوں میں گزرا ہے. لیکن دو چیزیں آپ کی سیرت میں اس وقت سب سے نمایاں نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے پورے سفر میں پورے رفقا جتنے بھی تھے نہ انہوں نے اللہ کے سجدے کو چھوڑا ہے، اور حضرت زینب اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اس طرح مستورات تھیں، عورتیں تھیں، خواتین تھیں نبوت کے اس گھرانے کی، انہوں نے نہ سجدے کو چھوڑا ہے اور نہ پردے کو چھوڑا ہے. آزمائشوں کے باوجود صبر کو بھی تھامے رکھا ہے. اللہ پاک ان کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں بھی سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. حافظ صاحب، پورے دشت کربلا میں خالد بھائی آپ دیکھیے کہ اتنے ظلم اور اتنے جفا کے معاملات ہونے کے باوجود یہ اہل بیت طہار کے اس خوبصورت گھرانے کی زبان پر کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں آئی. اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سلمان بھائی، یہ ہے مقام تسلیم و رضا، اور یہ مقام تسلیم و رضا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت اس سے عبارت ہے کہ جو خالق و مالک کی رضا ہے آپ نے اس پر سر تسلیم خم کیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت سے ہی اس بات کا شہرہ ہو چکا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے. خاندان کے سبھی افراد نے اس پر تسلیم و رضا کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی اس رضا پر راضی ہیں، خالق و مالک یہی چاہتا ہے. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح آپ نے اپنے رفقا کی قربانی دی ہے اور اپنی جان جو ہے وہ جان افرین کے سپرد کی ہے. اور آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا جو وہ تسلیم اور رضا والا معاملہ، یا اللہ تو اس پر راضی ہے سو ہم تجھ سے ان مصائب و آلام کے کم ہو جانے، دور ہو جانے کی بھی تجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ بھی تجھ سے نہیں مانگتے. وجہ کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث مبارکہ میں جو سرکار علیہ السلام نے کہ انبیاء کرام جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں انہیں آزمائشیں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آتی ہیں. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان میں جتنا پختہ ہوتا ہے، جتنا مضبوط ہوتا ہے، اسے مصائب و آلام اسی کے وہ جو ایمان کی طاقت اور قوت ہے اسی کے مطابق آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، پاؤں ڈگمگا جائیں، اولاد جو ہے وہ یوں قربان ہو رہی ہے، آدمی کمپرومائز کی طرف چلا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں لوگ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے وہ دین اور شریعت کو بعض اوقات پسے پش ڈال دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و رفعت کے. آپ نے دین کی خاطر ہر شے کی قربانی دی ہے، لیکن جو مقام تسلیم و رضا ہے، مولا تیری رضا اسی بات میں ہے کہ ہم یہاں کربلا کے اندر شہید ہو جائیں، میرے بھتیجے بھانجے رشتہ دار عزیز دنیا سے چلے جائیں، مولا میں اس پر راضی ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہر بندہ، عام لوگ جو ہے نا، مقام تسلیم و رضا یہ ہر لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. کون کیسے مقام و تسلیم و رضا پر فائز ہے. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو خاص قرب کے جو خاص حقدار ہوا کرتے ہیں، وہ جو جس مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی شکوہ و شکایت نہ کریں. کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اللہ پاک سے شکوہ و شکایت نہ بندہ کرے. ہر حال میں اللہ کی قضا اور فیصلے پر بندہ کیا رہے؟ راضی رہے. خالد بھائی، آج کے پروگرام کی آخری بات. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے روانہ ہونے کے بعد روکنے کے لیے تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ سر سے پاؤں تک آپ کو دبایا، آپ کو حوالہ دیا اور آپ کے روکنے کی پوری کوشش کی، جیسے بندہ منت کر رہا ہوتا ہے کسی کی کہ آپ آگے سفر نہ فرمائیے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی راز کی بات انہیں بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور اب میں وہی کروں گا جو مجھے حکم ملا ہے، اور اب میں رکوں گا نہیں، میرا سفر شروع ہو چکا ہے تو مجھے پہنچنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
کہ حضور وہ خواب بتا دیجئے، وہ بات بتا دیجئے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا جو پکا ہوتا ہے وہ اپنے راز اپنے سینوں میں بھی رکھتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان دے دوں گا، لیکن وہ راز نہیں دوں گا جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر مجھے بیان فرمایا۔ تو اس پر گویا اب جب عمل کیا گیا تو وہ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے سامنے آتی ہے۔ گویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کرنے کی تھی، جو عمل کرنے کا تھا وہ کرتے چلے گئے، جو مصیبت اٹھانے کی تھی وہ اٹھاتے چلے گئے، لیکن اس بات پر ڈٹے رہے جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے دین کی دعوت دینے پر حکم ارشاد فرمایا تھا، فاستقم کما امرت، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو جو کرنے کا کہا گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس کی عملی تفسیر کربلا کے میدان میں پیش کر رہے تھے کہ جو فرما دیا گیا ہے اس پر کما حقہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ یزید کے ارادے اس کے تخت و تاج سمیت خاک میں مل گئے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا پرچم آج بھی لہلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان، پریشانیاں دور فرمائے، اور یہ واقعہ کربلا سے جو ملنے والے اسباق ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،